چینجنگ اور بدلاؤ اس کو آنا چاہیے جو پہلے غلط بولتا تھا اور جیل کاٹ کر کے اب صحیح بولنے لگ گیا ہو. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ پہلے غلط بولتے تھے، پہلے بھی ہم وہی بولتے تھے، آج بھی وہی بولتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات اور ان کی محبت کی بات اگر یہ جرم ہے تو 1000 بار یہ جرم کریں گے. شور آئے گا، یہ میں نے نہیں کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو جو عاشق رسول ہوگا وہ جہاں بیٹھے گا، جہاں کھڑا رہے گا، دھوم تو مچے گی. ترہ امتیاز جس کو کہتے ہیں، اسپیشلٹی بریلی کی یہ ہے کہ امن کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن جہاں پھوڑی ہوگی اس پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، جو زخم ہوگا اس کو ہم دکھاتے بھی. امن کی بات کرنا اس وقت فائدہ دے گا جب فسادیوں کے خلاف بھی علم اٹھایا جائے. اگر فسادیوں کے خلاف نہ بولے اور آپ صرف امن کی بات کریں تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ چھت کو اچھی طرح سے کلر تو کرتے ہیں لیکن لیکیج پہ انگلی نہیں رکھنا چاہتے. نوجوانوں کو اب تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے برے اعمال کو دیکھ کر کے یہ ظالم تمہارے نبی کو انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ تمہارے برے کرتوت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ بولنے کی آج ہمت کر پا رہے ہیں. تو بدلو اپنے آپ کو. تم نشہ میں چور ہو، تم شراب اور تاش کے پتوں پر ہو اور غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہو، تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ ایسے ہوتے ہیں غلام مصطفیٰ. کربلا کے واقعات دیکھو آپ، بدر و حنین، بہت ساری چیزیں جہاں دبانے کی کوشش کی گئی لیکن اسلام پھیلتا رہا اور یہ چیز ہوتی رہے گی. قرآن کا وعدہ ہے. لوگوں نے جو محبتیں دکھائی ہیں اس سے میرے حوصلے آسمانوں تک پہنچے. کارخانہ قدرت میں کسی کو دخل نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو چیز منظور تھی وہ ہو کر رہے گی. تو میرے حق میں اتنا لکھا ہوا تھا، میں وہ کاٹا. اس اسٹیج کے پاس ہو سکتا ہے کچھ نوجوانوں میں یہ کچھ زیادہ اوور ایکسائٹمنٹ ہو کئی دنوں کے بعد مجھے دیکھنے کی وجہ سے. میں آپ کی قدر کرتا ہوں، محبت آپ کی اپنی جگہ پر، لیکن محبت اس لیمٹ میں ہو کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور دوسرے کی بے احترامی نہ ہو، توہین نہ ہو. میں نے محسوس کیا، اس لیے میں میسیج دے رہا ہوں. مجھ سے ہزاروں درجے بڑے بزرگ اور مشائخ وہاں پر موجود ہیں، تو سب سے پہلے آپ ان کا احترام کریں. مجھ سے ملنا، مجھے دیکھنا یہ آپ کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن ان کا احترام آپ سے چھوٹنا نہ پائے. آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی. ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ. آپ اعلیٰ حضرت کے عرس میں شرکت کے لیے آئے تھے. جس طرح سے آپ کی وہاں دیوانگی دکھائی دی ہے، آپ جب جیل سے چھوٹ کے آئے تھے تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج وہ منظر دکھائی دیا ہے وہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد. فقیر کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور میں آج بہت مسرور ہوں کہ شہر عقیدت، مرکز محبت بریلی شریف میں میں حاضر ہوں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے قل شریف کے موقع پر. اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات میرے متعلق نہیں ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اپنی طاقت نہیں ہے. یہ جو دیوانگی ہے یہ صرف اور صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. لوگ مجھے آج جو دیکھنا چاہتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں تو وہ اسی لیے نہیں ہے کہ میرے کپڑے، میرا چہرہ یا میرا خاندان یا میرا منصب دیکھ کر کے، بلکہ وہ صرف اور صرف اس لیے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور پاک کی عزت کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت کی بات کرتا ہے. اور میرا یہی مشن ہے اور یہی رہے گا. اور بریلی نے بھی ہم کو یہی سکھایا اور اعلیٰ حضرت نے بھی ہم کو یہی سکھایا ہے. اور اعلیٰ حضرت ہی تو یہ کہہ کر کے گئے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شور آئے گا، یہ میں نے نہیں کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو جو عاشق رسول ہوگا وہ جہاں بیٹھے گا، جہاں کھڑا رہے گا، دھوم تو مچے گی. پرانے تمام واقعات ہوئے تو حالانکہ تمام لوگوں نے بھی یہ کہا اور آپ نے آنے کے بعد بھی یہ صاف کر دیا، اور آج بھی آپ جس طرح سے بولے ہیں اس سے یہ لگا کہ جو آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ بے خوف ہیں، نڈر ہیں، اور ان کی زبان جس طرح سے غلط کو غلط کہتی رہی ہے وہ آگے بھی کہے گی. بالکل، یہ ہر مسلمان کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور ہندوستان میں رہتے ہوئے ہر دیش واسی کا بھی یہ تقاضا ہے، اس کے اخلاق ہیں ہونے چاہیے کہ حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہے. جو صاف نظر آ رہا ہے وہ صاف چیزیں محسوس کر سکتا ہے آدمی. تو دیکھیں اعلیٰ حضرت کا ایک خاص
तुर्रा इम्तियाज़ जिसको कहते हैं, स्पेशलिटी बरेली की ये है कि अमन की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ फोड़ी होगी उस पर हाथ भी रखते हैं, जो ज़ख़म होगा उसको हम दिखाते भी हैं। ये आला हज़रत से अगर कुछ लोग आज नफ़रत करते हैं या जलते हैं तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने गुस्ताखान रसूल का दंदा शिकन जवाब दिया है। और देखें, जब कभी हो अमन की बात करना उस वक्त फ़ायदा देगा जब फसादियों के ख़िलाफ़ भी अलम उठाया जाए। बेशक बेशक। अगर फसादियों के ख़िलाफ़ ना बोले और आप सिर्फ अमन की बात करें तो ये ऐसी ही बात है कि आप छत को अच्छी तरह से कलर तो करते हैं लेकिन लीकेज पे उंगली नहीं रखना चाहते हैं। तो जहाँ से छत रस रही है या पानी आ सकता है उसको तो उंगली लगा करके रोकने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो इसको भी अमन और इस्लाह के सिलसिले में एक अच्छा कदम ही समझा जा सकता है। जिस तरह से आपने कहा कि दबाएंगे तो और ज़ोरदार आवाज़ सामने आएगी, तो जिस तरह का माहौल है उसमें लगता है कि जो आपका ये सोच है, ये बोलना उतना आसान है जितना लग रहा है। ये आज से नहीं है, सदियों से सतीज़ा कार रहा है, अज़ल से ता इमरोज़। शरार अबू लहबी से चराग़ मुस्तफ़वी। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दबाओगे तो और कुछ होगा, इस्लाम के लिए कह रहा हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए कह रहा हूँ। कोई अगर सूरज की तरफ मुँह करके थूकेगा तो उसका क्या होगा। और इसी लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम एक किसी गली कूचे और मोहल्ले बस्ती के एक छोटे किसी मज़हब का नाम नहीं है, यह आफाकी दीन है और अल्लाह का दीन है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ, करबला के वाक़यात देखो आप, बद्र व हुनैन, बहुत सारी चीज़ें जहाँ दबाने की कोशिश की गई लेकिन इस्लाम फैलता रहा और ये चीज़ होती रहेगी। कुरान का वादा है, अल्लाह तबारक व तआला इस दीन की हिफाजत फरमा रहा है और ये हिफाजत सुबह क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। इधर कुछ प्रोग्राम में आपके कमी आई है, तो सेहत की वजह है या थोड़ा सा ये है कि अब चूँकि एक बड़ा बदलाव आता है। देखिए, जो चीज़ें आपने फेस की हैं, मैं तो आपको उस वक्त से ही, जब आपसे पिछली बार बात हुई थी तो उसके बाद से मैंने आपको बहुत सुना और फिर पढ़ा भी, तो ये लगा कि जैसे यहाँ मैं लोगों से कहता भी था कि ये हौसला जो है ये हम पैदा नहीं कर सकते, ये बल्कि अंदर से आता है। प्रोग्राम में कमी आपको लग रही होगी लेकिन मुझे नहीं लग रही है। जो बात हमारी पहुंचानी है, पहले हो सकता है 10 जलसों में जो बात फैलती थी वो आज एक ही जलसे में फैल जाती है। तो बात तो वही है और काम भी वही चल रहा है। हमारा कोई इस तरह से कम होने का या किसी चीज़ का नहीं। हाँ, सेहत का मसला जैसे आप पूछ रहे हैं तो हर एक की उम्र ढलते ढलते सेहत के मसाइल तो आएंगे ही, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, मोहम्मद के ग़ुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। लेकिन तलख़ी हालात कुछ भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे आपने भी कहा कि बहुत सी चीज़ें आपने जेल की शेयर की, उस चोर का भी वाक़या सुनाया जिससे आपकी बात हुई और उसमें फिर बदलाव आया। तो एक चेंज तो देखिए, ये सब चीज़ें, ये चूँकि जिस तरह से हमारी उम्र आगे बढ़ रही है वो फिर तमाम चीज़ें सिखाती हैं। देखिए, मैं आपको साफ ज़ाहिर करके बताना चाहता हूँ। आपके पूछने का मकसद अगर ऐसा है कि पहले आप जो बोलते थे, पहले जो बयान करते थे, फिर अब चेंजिंग और बदलाव आएगा, नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। चेंजिंग और बदलाव उसको आना चाहिए जो पहले गलत बोलता था और जेल काट करके अब सही बोलने लग गया हो। हम कभी ये नहीं कहते कि पहले गलत बोलते थे, पहले भी हम वही बोलते थे, आज भी वही बोलते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात और उनकी मोहब्बत की बात अगर ये जुर्म है तो 1000 बार ये जुर्म करेंगे। जिस तरह नामोस रिसालत को लेकर जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो जो आवाज़ें बहुत मजबूती से सुनाई देती थी, आप तो बोल ही रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनको दबाया जा रहा है या ये लग रहा है कि जो और लोग थे उनका हौसला कम हुआ है? उससे कुछ भी असर नहीं होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने अपने एतबार से नामोस रिसालत का काम कर रहे हैं। सारी खानकाहें, सारे उलमा, पीरान इज़ाम, सब अपने अपने, लेकिन काम के तरीक़े सबके अलग हैं। अगर मुझे मिंबर मिला है, मुझे स्टेज मिला है तो मैं स्टेज के ज़रिए से अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। कोई खानका से, कोई मस्जिद का इमाम है वहाँ से, कोई मुदर्रिस है वहाँ से, लेकिन सब अपने अपने एतबार से सारे उलमा इज़ाम अहले सुन्नत व जमात के नामोस रिसालत पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप ये सोचिए, हमारे 8 साल का बच्चा भी हो ना, हुजूर का नाम ले, उसके दिल में धड़कन पैदा होती है। तो उलमा है, पीरान इज़ाम तो पीरान इज़ाम है, सब काम कर रहे हैं। और आज मैं बरेली शरीफ में हाज़िर होकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ और
مجھے آج یہ پیغام بھی دینا ہے سارے لوگوں کو، جو لوگوں نے جو محبتیں دکھائی ہیں اس سے میرے حوصلے آسمانوں تک پہنچے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بریلی شریف کا وہ اسٹیج کوئی چھوٹا موٹا اسٹیج نہیں ہے، جہاں سے میں نہیں تھا پچھلے سال تو میرے حق میں صاحب سجادہ نے دعا بھی فرمائی تھی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس پر آمین بھی کہا۔ لیکن سب اور سے اچھی بات یہ تھی کہ میں جب اس سے نکلا پل کے بعد، تو جب آپ آئیں گے تو ایوب خان چوراہا، جس کا نام پٹیل چوک کر دیا گیا ہے، جی وہاں کچھ لڑکے مجھے کھڑے مل گئے اور انہوں نے زبردستی روکا کہ آپ چلائیے، ہمارے کو کوئی نہیں چلا رہا، وہ آپ کا بینر اٹھا رہے تھے۔ نہیں، بالکل یہ سب کی محبتیں تھی، ہر علاقے سے میں نے دیکھا ہے ٹوٹ کر کے لوگوں نے چاہا ہے، اور سب کی دعائیں تھیں، اور علماء اعظام نے کتنی دعائیں کی، خانقاہوں میں کتنی دعائیں ہوئی۔ میں ہر ایک کو پرسنلی طور پر جو میرے تک پیغامات آئے پہنچے ہیں، بریلی شریف میں حضور صاحب سجادہ سبحانی میاں صاحب قبلہ کا، حسن میاں صاحب قبلہ کا، اور خاص طور پر حضرت علامہ اسجد رضا خان ادام اللہ اقبالہ، میرے مرشد زادے، ان کی صرف دعائیں ہی نہیں تھی بلکہ پرسنل انہوں نے گجرات کے سفر میں اپنے طریقے سے کتنی محنتیں کی ہیں مجھے پتہ ہے، کہاں کہاں سے وہ رات بھر بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں پوچھتے تھے لوگوں سے، اور ساری چیزیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ لیکن ایک بات ہے، کارخانہ قدرت میں کسی کو دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز منظور تھی وہ ہو کر رہے گی۔ تو میرے حق میں اتنا لکھا ہوا تھا، میں وہ کاٹا، لیکن ساری خانقاہیں اپنے اپنے اعتبار سے، حضور غیاث ملت، حضور گلزار ملت، سب کی دعائیں تھیں۔ بلگرام شریف کے جتنے بھی مشائخ ہیں انہوں نے اتنی دعائیں فرمائی، اور مہرارہ مطہرہ سے کوششیں بھی، دعائیں بھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ سب ناموس رسالت کے لیے کھڑے نہیں ہیں۔ ایک ان کا چھوٹا سپاہی آواز کیا لگایا، ساری خانقاہیں میرے قید پر بے چین تھیں یا نہیں؟ یہ بے چینی یہی بتاتی ہے کہ ناموس رسالت پر یہ سب کے سب سیریس ہیں۔ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں لگاتار، تو اس میں مسلم نوجوانوں کے لیے کیا آپ کا ایک پیغام ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا، کبھی کبھار ہمیں جواب صرف اور صرف زبان سے دینے کی بجائے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال سے دینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کرے گا، اور جو گستاخی کر رہے ہیں ان کی سزا تو مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ان کی چیزوں کو دیکھ کر کے نوجوانوں کو اب تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے برے اعمال کو دیکھ کر کے یہ ظالم تمہارے نبی کو انگلیاں اٹھا رہے ہوں، تمہارے برے کرتوت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ بولنے کی آج ہمت کر پا رہے ہو، تو بدلو اپنے آپ کو۔ تم نشہ میں چور ہو، تم شراب اور تاش کے پتوں پر ہو اور غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہو، تو پھر دنیا یہ کہے گی کہ ایسے ہوتے ہیں غلام مصطفیٰ؟ تو تمہیں دیکھتے ہوئے تمہارے اعمال کی وجہ سے اگر نبی تک انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار تم بھی ہو۔ تو اس لیے میں ان کو میسج دوں گا کہ اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو تو بدلو اپنی زندگی کو، آ جاؤ ان اخلاق میں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کو چھوڑا تھا، اور اتنا لے کر کے جاؤ اس دنیا سے کہ قبر میں حضور کا سامنا کرنا پڑے تو شرمندگی نہ ہو، تمہارا چہرہ، تمہارا لباس، تمہاری زندگی ایسی نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہی تمہیں شرمندگی محسوس ہو جائے کہ تم کھڑے ہونے اور منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے عرس میں آیا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کی اس بات کو سب کے لیے پیغام دے کر کے میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ یہ خانقاہ جو بریلی شریف کی ہے، جس طرح سے ناموس رسالت کے لیے، حفاظت کے لیے سیریس ہے، الحمدللہ میں نے محسوس کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج بھی سارے لوگوں کو یہ میسج میں دیتا ہوں کہ اس عظیم خانقاہ سے وابستہ رہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور ایک خاص بات، عرس رضوی میں حاضر تھا، اسلامیہ انٹر کالج کے اسٹیج پر، لوگوں کی محبت، دیوانگی سب اپنی جگہ پر، لیکن میں نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ میری اپنی حیثیت کچھ نہیں، ان بزرگوں کے قدموں کا صدقہ ہے، اور ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں، خیال رکھیں کہ مجھے دیکھنے کے لیے یا مجھے مصافحہ کرنے کے لیے دوسرے بزرگوں کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔
دیگر علماء اعظام جتنے وہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. خانقاہوں کے شہزادے وہاں پر موجود ہے. سب کا احترام باقی رہے تبھی یہ محبت کہلاتی ہے, ورنہ یہ محبت زحمت ہو جاتی ہے. جس طرح سے عرس رضوی کے اس اسٹیج کے پاس ہو سکتا ہے کچھ نوجوانوں میں یہ کچھ زیادہ اوور ایکسائٹمنٹ ہو کئی دنوں کے بعد مجھے دیکھنے کی وجہ سے. میں آپ کی قدر کرتا ہوں, محبت آپ کی اپنی جگہ پر, لیکن محبت اس لیمٹ میں ہو کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور دوسرے کی بے احترامی نہ ہو, توہین نہ ہو. میں نے محسوس کیا, اس لیے میں میسیج دے رہا ہوں. مجھ سے ہزاروں درجے بڑے بزرگ اور مشائخ وہاں پر موجود ہیں, تو سب سے پہلے آپ ان کا احترام کریں. مجھ سے ملنا اور مجھے دیکھنا یہ آپ کے لیے واجب نہیں ہے, لیکن ان کا احترام آپ سے چھوٹنا نہ پائے. اور انشاءاللہ العزیز جب میں تنہا کہیں پر ہوں, سارے ٹوٹ پڑیں, میں آپ پر ٹوٹ پڑوں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. لیکن جب سارے مشائخ علماء بزرگان دین ہوتے ہیں تو ان کا احترام ہر نوجوان کو باقی رہنا چاہیے. آپ نے کہا بھی تو کہ دیوانوں کو دیوانہ ہی سمجھا. بالکل, انشاءاللہ وہ دیوانے اور دیوانہ ایک جگہ کسی اور جگہ ملاقات کر کے سب ٹوٹ پڑیں گے, لیکن جہاں یہ مرکزی جگہ ہیں سب کا احترام باقی رہنا چاہیے. تو یہ آپ نے سلمان نذیر صاحب کو سنا. بہت لمبے وقت تک آپ بریلی میں سنے جائیں گے اور آپ کی باتوں کے مطلب نکالے جائیں گے کہ کوئی کچھ سمجھتا رہے. میں جو ناموس رسالت کے لیے یا جو ان کا پہلے تمام طرح کی لیدہ تھا اور وہ کھل کر بولا کرتے تھے, اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ ویسے ہی بول رہے ہیں. پروگرام ضرور کم ہوئے ہیں لیکن بات پہلے سے زیادہ آگے جا رہی ہے. علماء کی تعظیم ضروری ہے اور سلمان نذیر صاحب وہی سیکھ دے کے گئے ہیں یہاں سے. ہم سے بات کرنے کی بہت